اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا ان بے شک. اب یہ یاد رکھیے یہ ان کا لفظ بار بار آئے گا قرآن مجید میں. بے شک الذین وہ جنہوں نے، یہ پہلے کئی دفعہ آ چکا ہے اب پھر آ رہا ہے. بے شک وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، سواء یکساں ہے، برابر ہے، علیہم یہ علا الگ ہے اور ہم الگ ہے، برابر ہے ان پر، خواہ انذرتا تم ڈراؤ ہم انہیں، خواہ ڈرائیں آپ انہیں، ام یا لم نہ تنذر ڈرائیں آپ ہم انہیں، لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. ختم مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی اوپر، قلوب دلوں کے، ہم ان کے دلوں کے، وعلا اور اوپر، سمعی کانوں کے، ہم ان کے اور اوپر ان کے کانوں کے، وعلا اور اوپر، ابصار آنکھوں کے، ہم ان کے اور اوپر ان کی آنکھوں کے، غشاوۃن پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب ہے، عظیم بڑا. اب یہ ختم کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں سیل کرنے کو کہتے ہیں. سیل کرنے کو، جب سیل لگ جاتی ہے تو وہ شے بند ہو جاتی ہے. اب جب اس کے اندر کوئی شے ہوتی ہے تو وہ باہر نہیں آ سکتی اور باہر کی چیز اندر نہیں جاتی. تو ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، ہر شے اندر ڈال کے لفافے میں پھر وہ سیل لگا دیتے ہیں بس. تو یہ ختم کا لفظ اس لیے ہے، تو مہر لگا دی. ٹھیک ہے، چلیے پھر دیکھتے ہیں. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. تو ان کا مطلب ہے یقین مانیے، یقین مانیے جو کہا جا رہا ہے وہی کچھ ہوگا. ان بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا. یہ کفر کیا ہے؟ کفر کی مختلف نوعیتیں ہیں. آپ دنیا میں اس وقت جو مذاہب ہیں نا ان سب کو آپ ذرا تھوڑا سا دماغ میں لائیں. عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو مت ہیں، بدھ مت ہیں، جین مت ہیں، اور اسی طرح آتش پرست ہیں جن کو مجوسی کہتے ہیں، اور بھی بہت سے مذاہب ہیں. ان سب کو دیکھیے، ان میں ایک کفر نظر آتا ہے. کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. کافر انکار کرنے والا. تو انکار کس چیز کا ہے؟ انکار آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا، ان کی آسمان پہ اٹھ جانے کے بعد ان کی ساری تعلیمات کو ڈسٹارٹ کر دیا گیا، بدل دیا گیا. یہ انکار ہے. یہودیوں نے جو بنو اسرائیل تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہوتے ہوئے اپنی نسل میں جب نبوت اور رسالت اور اسی طرح کتابیں اور پھر بادشاہ آتے دیکھے تو وہ اس ذوم میں پڑ گئے کہ ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، ہم تو بڑے محبوب ہیں. تو محبوب ہونے کے ناطے سے انہوں نے پھر وقت کے جتنے بھی انبیاء تھے ان کی بھی ناقدری شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام کی بھی بڑی ناقدری کی. کتنا انہوں نے سمجھایا، جو کہتے ذرا ادھر ہوتے پھر الٹے کام شروع کر دیتے تھے. ان کے پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو بنو اسرائیل میں چھوڑا گیا. ہارون علیہ السلام ان کو دیکھ رہے ہیں یہ غلط کام کر رہے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہارون کے اپنے الفاظ یہ ہیں اپنے بھائی کو کہ کادو یقتلوننی، قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، تو میں اس لیے چپ رہا. یہ ان کی حالت تھی.
داؤد علیہ السلام پر بڑے الزامات لگائے، یوسف علیہ السلام پر بھی بڑے الزامات لگا دیے، ان کے بارے میں بڑی عجیب و غریب کہانیاں ہیں جو انہوں نے بڑی عام کی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام، قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے اسی پارے میں کہ ان کی بادشاہت کا زور کیا تھا، وہ نبوت نہیں تھی بلکہ جادو تھا، جادو کے زور پہ وہ اتنی بڑی بادشاہت کرتے تھے۔ پھر اسی طرح آگے آئیں، حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، ان کو قتل کر دیا انہوں نے۔ یحییٰ علیہ السلام کو بھی انہی یہودیوں نے قتل کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی قتل کے درپے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی شرارتوں سے بچا کے آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر آگے ہیں، ہمارے نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان رسول کو بھی انہوں نے زہر دینے کی کوشش کی، آپ کے خلاف جنگیں لڑیں، شکست دینے کی کوشش کی، مگر ذلیل ہوئے۔ اور اب تک دیکھ لیں ان یہودیوں کے دماغوں میں کیا ہے، کتنے مسلمان دشمنی میں آگے ہیں۔ یہ کسی ہندو سے، کسی اور مشرک سے اتنی دشمنی نہیں رکھتے جتنی مسلمانوں سے رکھتے ہیں۔ یہ حالات ہیں ان کے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ان یہودیوں نے مکہ کے مشرکین کو جو بت پرست تھے ان کو کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوور سے زیادہ ہدایت پر ہو، تم صحیح راہ پہ ہو۔ اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ہمیں گمراہ سمجھا جا رہا ہے، اور جو مشرک ہیں، بت پرست ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے بڑے اچھے دوست ہو، آؤ ہم تمہیں یہ بھی دیتے ہیں، تمہارے ساتھ معاہدے بھی کرو، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ کفر کی مختلف شکلیں آپ دیکھیں گے۔ بت پرست ہیں ہمارے قریبی انڈیا میں، ہندو ہے، اور بت پر آتش پرست کو دیکھ لیں، آگ کو وہ جلاتے ہیں اور آگ کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری نجات دہندہ ہے۔ دو خداؤں کا ان کے ہاں بھی تصور ہے کہ ایک کہتے ہیں اہرمن ہے، دوسرا یزداں ہے۔ یزداں جو ہے وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، اور اہرمن جو ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ موحد کو ضرورت نہیں ہے ایسے کام کرنے کی، ایسی باتیں کہنے کی، یا اس طرف نسبت کرنے کی۔ وہ یہ نہ کہے، وہ کہے میں ربانی ہوں، میں رب والا ہوں۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں کفر کی ہیں جو نظر آئیں گی آپ کو۔ تو یہ سارا جو کفر ہے اس کو اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ شیطان کا کفر بھی تھا کہ جب اللہ نے کہا سجدہ کرو تو اللہ کیا فرماتے ہیں، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ انکار، اللہ کے حکم کو نہ ماننا، انکار کرنا، کھل کے کہنا، یہ بھی کفر ہے۔ اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ میں چھوٹا کیوں بنوں۔ اللہ نے فرمایا سجدہ کر، وہ کہتا ہے میں نہیں کرتا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ یہ تکبر ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں ڈٹ جانا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ ہوتا ہے تکبر۔ تو یہ بھی کفر ہوتا ہے۔ تو شیطانی کفر بھی ہے۔ پھر اس کے علاوہ قومی کفر بھی آ جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کے بعد کی قوموں کو دیکھ لیں کہ وقت کا رسول جب آیا تو قوم نے کہا ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ پر وحی نہیں اترتی، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ بھی کفر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت دی، مگر وہ یہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا اونچا رب ہوں۔ یہ اس کا کفر ہے۔ اور اس کو سمجھایا تو وہ اکڑ گیا۔ اسی طرح آتے جائیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس نے اپنے آپ کو کیا کہا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے محبوب ہیں۔ پھر اور خیال آیا، یعنی جب یہ خیال آ جائے اس نے نبی کی خاک سننی ہے، کتاب کو ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اگر نہیں یہ ہمارے لیے نہیں، یہ دوسروں کے لیے۔ پھر یہ بھی خیال آ جائے کہ جناب جنت میں تو صرف ہم نے جانا ہے، ہمارے لیے بنی ہے، دوزخ تو باقیوں کے لیے بنی ہے۔ تو جس کے دماغ میں یہ ہو کہ میں نے جنت میں ہی جانا ہے، تو دنیا میں وہ خاک نیکی کے کام کرے گا، وہ تو ایسا ظالم اور سفاک بنے گا جس کے نمونے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔
تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کا نام نہیں لیا، بلکہ صرف اتنا کہا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں سمیٹا ہے بڑے مختصر سے جملے میں، آپ فرماتے ہیں الکفر ملت واحدہ، بس یہ سمجھ لو کہ کفر جو ہے نا مسلمانوں کے مقابلے میں سارا کفر جو ہے نا وہ ایک کر کے اکٹھا ہو جائے گا، وہ ایک ہی مذہب بن جائے گا۔ کیوں؟ کہ ہم نے مسلمانوں کو نہیں ماننا، مسلمان کی کسی تعلیم کو نہیں ماننا، نہ اس کے رسول کو ماننا ہے، نہ اس کی کتاب کو ماننا ہے، نہ اس کے دین کو اور شریعت کو ماننا ہے، اس کی مخالفت کرنی ہے۔ تو سارے مخالفت میں چونکہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے الکفر ملت واحدہ، ہمارے دین کے مقابلے میں سب جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک ملت ہو جاتے ہیں، ان کا الائنس بن جاتا ہے، اور پھر الائنس بنا کے وہ ایک دوسرے کو مشورے دیتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کس طرح زچ کر سکتے ہیں۔ بڑا ہوشیار رہنے کی ضرورت۔ تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم خواہ ڈرائیں آپ انہیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں آپ انہیں، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ فیصلے یہ ہیں کہ ہر کافر نہیں، جن کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ان کو ہدایت نہیں نصیب ہونی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ ورنہ بہت سے کافر ایسے بھی تھے جو مکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کفر کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کھولا، سمجھ دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ سمجھ آئی نا؟ تو وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کی حالت ایسی ہے کہ وہ کفر میں پختہ ہو گئے ہیں، وہ کچھ سننا نہیں چاہتے، جس کی وضاحت آگے آ رہی ہے، نہ سننا چاہتے ہیں، نہ سیرت کو دیکھنا چاہتے ہیں، نہ ان کے دل سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ اپنے کفر پہ ہی جئیں گے اور کفر پر ہی ان کی وفات ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر۔ مہر جب لگتی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ سیل جب لگتی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اندر کی چیز باہر نہیں آتی اور باہر کی چیز اندر نہیں جاتی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جو دل میں کفر بیٹھا ہوا ہے یہ اب باہر نہیں آنا چاہتا، اور باہر کی جو خیر ہے اسلام کی وہ ان کے اندر نہیں جانا چاہتی، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے اس کو، وہ کفر پر ہی راضی ہو گئے، کفر ان کے دلوں میں جم گیا ہے، اسی پر یہ خوش ہیں۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر بھی، کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، کیونکہ یہ دونوں ٹولز ہیں، دل اور کان، یہ ٹولز ہیں علم حاصل کرنے کے، سچ اور جھوٹ کو ممتاز کرنے کے، صحیح اور غلط کو سمجھنے کے، یہ ٹولز ہیں کہ انسان اپنے کان سے سنتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے یہ بات صحیح کہی جا رہی ہے غلط، پھر سننے کے بعد اس کا دل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے۔ مگر جن کے دل اور کان ان پر سیل لگ چکی ہو کہ کفر جو اندر کا ہے اس کو ہم نے نکالنا ہی نہیں، تو باہر کی جو خیر کی بات ہے وہ خاک سنیں گے، اس کا اثر ان پر نہیں ہوگا۔ ایسی سیل لگ چکی ہے جو کبھی کھل نہیں سکتی، اور ان پر کسی کی بات کا اثر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اللہ کی بات ہی کیوں نہ ہو اور اللہ کے رسول کی بات ہی کیوں نہ ہو۔ پھر وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ، پردہ ہے۔ غشاوہ کہتے ہیں یہ مثلا یہ ٹیبل ہے نا، اس ٹیبل پر اکثر و بیشتر گھروں میں ایک کور ڈال دیا جاتا ہے، جو کور ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں غشاوہ، تاکہ یہ نیچے کے جو عیب ہیں وہ بھی چھپ جائیں، اور ٹیبل جو ہے نا وہ صاف ستھری نظر آئے آنے والے کو کہ بڑا اچھا کپڑا بچھایا ہوا ہے، صاف ستھرا ماحول ہے۔
تو یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں پر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے، تو ان کے جو عیب ہیں وہ اس پردے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اور یہ اپنی آنکھوں سے اس نور کو، اس علم کو، اس شخصیت کو جو ان کے درمیان 40 سال رہی، یا اس شخصیت کو جس کے بارے میں 1500 سال گزر چکے ہیں، آج تک کسی اس کے اپنے گھر والے نے انگلی تک نہیں اٹھائی کہ اس میں یہ عیب تھے، یہ خرابیاں تھیں، ہم اس کے گواہ ہیں۔ دشمن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعریف کے کلمات کہنے پہ مجبور ہے کہ اس نے کبھی ہمیں دھوکہ نہیں دیا۔ ابو سفیان جب یہ گئے کیا نام ہے شام، تو وہاں شام میں جو حکمران تھا، کیا نام تھا اس کا، مقوقس، تو اس نے ابو سفیان کو بلایا۔ جب آپ کا لیٹر اس کے پاس پہنچا تو ابو سفیان سے کہا تم مکہ کے قریشی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو سوال کیے، ان سوالوں کا جو جواب دیا، دشمن ہونے کے باوجود بھی، جو کئی جنگیں لڑ چکا ہے، دشمن ہونے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں مجھے جرت نہیں ہوئی کہ میں کوئی جھوٹ بول سکوں، کیونکہ اس نے پیچھے 2 بندے کھڑے کر دیے تھے میرے اپنے دوست، ان کو کہا تھا دیکھو میں اس سے سوال کر رہا ہوں، جہاں یہ جھوٹ بولے مجھے بتانا، تو اس کو سچ بتانا پڑا۔ دشمن ہوتے ہوئے بھی نبی علیہ السلام پر کوئی بھی ایسی بات الزامی وہ ثابت نہیں کر سکا، نہ کہہ سکا کہ اس شخص میں یہ خرابیاں ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہوں گی، لوگ دیکھتے تھے، اور اس وقت بھی نبی علیہ السلام کی سیرت کو وہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر مانتے نہیں ہیں، ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، غشاوہ، پردہ ہے۔ تو یہ ساری ان ٹولز کا چونکہ غلط استعمال کر رہے ہیں، فائدہ نہیں اٹھا رہے، اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کا، ان کانوں کا اور اس دل کا حساب لینا ہے، ہم سے پوچھنا ہے کہ ہمیں ان کا کیا استعمال ہوا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یاد رکھیے یہ آنکھیں، یہ کان اور یہ دل جو ہم نے آپ کو دے رکھے ہیں، ان میں ایک ایک کے بارے میں ہم نے آپ سے سوال کرنا ہے کہ اس کا استعمال کیا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے، ہر ایک سے کرنا ہے، ہم سے بھی کرنا ہے۔ تو اس لیے چونکہ یہ غلط استعمال کرتے ہیں ان ٹولز کا، اور غلط فائدہ اٹھایا انہوں نے، جائز فائدہ نہیں اٹھایا، صحیح استعمال نہیں کیا، تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ عذاب عربی زبان میں ٹیسٹ کو کہتے ہیں، ٹیسٹ کو۔ انسان جب کچھ ہے چکھتا ہے نا، تو چکھنے کے بعد زبان جیسے فیل کرتی ہے اس موقع پر، یہ میٹھا ہے، کڑوا ہے، کھٹا ہے، سلونا ہے، کیسا ہے، تو وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا اس کا، اس کو کہتے ہیں عذب۔ تو یہ جو ٹیسٹ ہے، اللہ فرماتا ہے میں ان کو ایسا دوں گا جو بہت بڑا ہوگا، یعنی معمولی نہیں ہوگا۔ کہیں بڑا کہا، کہیں کہا ایسا ٹیسٹ دوں گا جس میں ان کو بڑا درد ہوگا، بڑی تکلیف ہوگی۔ تو یہاں عذاب عظیم کا ہے، آگے آ رہا ہے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ ایک بڑا عذاب کیا ہے اور دردناک عذاب کیا ہے، اس کا ہم ذرا خیال لائیں تو پتہ چل جائے گا، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ذرا قابل غور بات ہے جو سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے ایک گروپ کا ذکر کیا ہے شروع میں، وہ کس کا ذکر کیا ہے؟ متقین کا۔ ٹھیک ہے، ان متقین کے بارے میں بتا دیا کہ ان کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی تو یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا گروپ کون سا ہے؟ کافر کا، کفار کا۔ ان کافروں کو اللہ تعالیٰ نے صرف 2 آیتوں میں سمیٹ دیا ہے۔ 2 آیتیں ہیں نا، وہ کھل کے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، بس۔ تو یہ دوسرا گروہ ہے، کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وَمِنَ النَّاسِ سے، یہ تیسرا گروہ ہوگا، یہ تیسرا ہے منافقوں کا۔
انسانوں میں شروع سے لے کر اب تک ہی 3 گروہ ہیں، یاد رکھیے، کوئی چوتھا گروہ نہیں ہے۔ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں نا تاریخ میں، تاریخ انسانی میں، یہ انہی تینوں گروہوں کے مسائل ہیں، کوئی چوتھا گروہ نہیں ہے۔ ماضی کو دیکھیں، حال کو بھی دیکھ لیں۔ جو مومن ہے، متقی ہے، وہ ہے، الحمدللہ ہیں اس وقت بھی، ماضی میں بھی رہے، اب بھی ہیں۔ ان کی کوالٹیز جو قرآن نے بتائی ہیں وہ ان کے اندر موجود ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو کافر ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور پھر درمیانے لوگ جو منافق ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں ہر دور میں۔ دنیا میں جتنے بھی مسائل بن رہے ہیں، ایشوز ہیں، وہ ہم تینوں کے ہیں، ہم انسانوں کے ان تینوں گروہوں کے ہیں۔ ان تینوں گروہوں کے یہ مسائل رہیں گے، اس کا حل کیا ہے وہ بھی بتا دیا انہی تینوں میں، کہ متقی بن جاؤ، اللہ کا خوف اختیار کرو، کامیابی اسی میں ہے۔ اگر کفر کو اختیار کیا تو یہ ناکامی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اگر منافقت اختیار کی تو نہ اللہ کے رسول، نہ اللہ کے رہو گے، نہ دنیا کے رہو گے۔ تو کل ہم انشاءاللہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے پڑھیں گے۔ آج صرف ہم نے 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ یہ دوسرا گروہ ہے، میں اس لیے میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا تھوڑا سا وقت ہے، شیئر کریں اور اس پہ مزید گفتگو بھی کریں کہ کفر کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، اور وہ کفر بھی کیا ہے جو ہم مسلمانوں کے اندر کبھی کبھی آ جاتا ہے، اور ہمارے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ یہ چیزیں بڑی نازک سی ہیں۔ اللہ تو جانتا ہے کہ جو دین کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، ایمان بالغیب کو نہیں مانتا، اور نماز بھی نہیں مانتا، اور اللہ نے جو بھی اپنے انبیاء کرام پر اتارا ہے ان کو نہیں مانتا، تو یہ لوگ کافر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا کفر جو ہے نا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ کہے میں دین کو مانتا ہوں مگر زکوٰۃ میں نہیں دوں گا، کیا وہ مسلمان ہے؟ نہیں، وہ بھی کافر ہے۔ کھل کے کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، یہ کافر ہے۔ ایک بندہ ہے جو کہتا ہے میں سارے دین کو مانتا ہوں مگر نماز نہیں پڑھوں گا، نماز کو میں فرض نہیں سمجھتا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کفر ہے، یہ اس کا کفریہ کلمہ ہے۔ وہ کافر ہے جو کھل کے کہہ رہا ہے میں نماز کو فرض نہیں سمجھتا، میں نہیں سمجھتا کہ نماز جیسی عبادت مجھے کرنی چاہیے۔ تو دین پھر کاہے کو تو انہوں نے تسلیم کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ کذاب، اس نے صرف اتنا کہا تھا میں رسول ہوں، نبی ہوں، باقی میرے علاقے میں اذانیں بھی ہوں گی، مسجدیں بھی بنیں گی، ہم نمازیں بھی 5 وقت کی پڑھیں گے، سارے کام کریں گے، آپ پھر بھی میرے ساتھ لڑیں گے؟ حضرت ابو صدیق نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم بنیاد کو ہی ڈھا رہے ہو، باقی چیزوں کو میں کیسے مانوں؟ تو اس کے خلاف جنگ ہوئی، بڑی مشہور جنگ ہے جس کا نام ہے یمامہ۔ تو اس جنگ میں اس کو مارا گیا، بڑے مسلمان بھی شہید ہوئے، 700 حافظ قرآن صحابہ اس میں شہید ہوئے ہیں۔ یہ کوئی معمولی جنگ نہیں تھی، صرف اس بنیاد پہ وہ کہتا تھا میں نبی ہوں۔ باقی وہ سب کہہ رہا تھا کہ میرے علاقے میں مسجدیں بھی ہیں، اذان بھی ہوگی، نماز بھی ہم پڑھیں گے، سب کچھ ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آج کل بھی کچھ لوگ ہیں نا جو نبوت کا، کسی اور نبوت کو مانتے ہیں، جانتے ہیں نا، مانتے ہیں نا، وہ بھی یہی کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اذانیں بھی ہوتی ہیں ہمارے ہاں، کیا ہم ان کو مان لیں کہ واقعی یہ نبی مسلمان ہے؟ نہیں۔ اگر مسلمہ کو کذاب کہا جا سکتا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، تو بینی یہی لفظ اس شخص کو بھی کہے جا سکتے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے میں نبی ہوں۔ وہ کذاب ہے، وہ سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، اور اس کے فالورز ہیں
جن کو ہم مرزائی کہتے ہیں، قادیانی کہتے ہیں، یا وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں قومی اسمبلی میں اس کی بحث ہوئی تھی۔ پچھلا جو دور تھا، ذوالفقار علی بھٹو جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے، تو ان کے دور میں قومی اسمبلی میں بحث ہوئی، بڑے بڑے علماء کو لایا گیا، پورے پاکستان کی اسمبلی تھی، نمائندے تھے، ان سب نے پرائم منسٹر کے سائن کے ساتھ یہ ایگری کیا تھا اور ڈکلیئر کیا تھا کہ قادیانی غیر مسلم ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ ہم مسلمانوں کی قومیت کا، ہم مسلمان ایک قوم ہیں، مسلمانوں کی قومیت کا مسئلہ تھا کہ اس میں ایک دراڑ ڈالی جا رہی ہے اور ایک نئی نبوت کا فسانہ کھولا جا رہا ہے، باب کھولا جا رہا ہے، تو اس لیے کھل کے کہا گیا کہ نہیں، یہ مسلمان ہے ہی نہیں، اور ہمارے کہنے سے دنیا کو پتہ چل گیا کہ قادیانی یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن جو چاہتے تھے کہ ہم ان قادیانیوں کو استعمال کریں، انہوں نے ان کو مسلمان تسلیم کیا اپنے خیال کے مطابق، اور وہ ان کے ساتھ بڑا اچھا تعاون کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی اسی میں آتی ہیں، ان الذین کفروا۔ آج دیکھ لیں قادیانی کو جتنا بھی سمجھائیں وہ نہیں مانے گا، وہ غلط ہوتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، چونکہ آپ عربی زبان نہیں جانتے، آپ کو پتہ نہیں ہے ان آیات کا ترجمہ کیا ہے، ہماری اکثریت نہیں جانتی، اس لیے وہ بلیک میل کرتا ہے سب مسلمانوں کو، دعوت دے گا، آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے، مسکرا کے کہے گا آئیے ہمارے ہاں کھانا کھائیے، بڑے اخلاق سے پیش آئے گا، کھانا رکھے گا، آپ کہیں گے واہ، دعائیں بھی پڑھے گا، اس کے گھر میں وہ سارا وہ آیتیں بھی لکھی ہوں گی، مگر اس کے کمرے میں مرزا غلام احمد قادیانی کی تصویر لگی ہوگی، آپ کہیں گے یا تو یہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ نہیں بھائی، دھیان رکھیے گا، ان الذین کفروا میں یہ لوگ بھی آتے ہیں۔ ہماری بات صرف یہیں آ کے ٹکتی ہے کہ یہ نبی کیوں مانتے ہیں، اور جو مانتے ہیں وہ پھر ہمارے نبی کو جو اللہ کے رسول ہیں ان کو جھٹلا رہا ہے، وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں، نہیں مانتا وہ، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں، تو وہ اس بات کو نہیں مان رہا، کیسے کہتا ہے وہ میں اللہ کے نبی کو مانتا ہوں؟ آپ یہ بھی فرماتے ہیں میرے بعد 30 کے قریب جھوٹے، انتہائی جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، ان میں ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن یاد رکھو میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب وہ کہے جی میں مسلمان ہوں، میں تو اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہوں، خاک مانتا ہے، اللہ کے رسول کی اس بات کو مانے، پھر ہم کہیں گے ہاں ٹھیک ہے یہ اللہ کے رسول کو مانتا ہے اور باقی کسی کو نہیں مانتا۔ ورنہ آج اس نے مسلمہ کذاب نے بھی دعویٰ کیا تھا، اسود انسی نے بھی دعویٰ کیا تھا، تاکہ ایک عورت نے بھی دعویٰ کر دیا تھا، ہماری تاریخ میں اس کا بھی بڑا تذکرہ ملتا ہے، اس نے بھی کہا میں نبیہ ہوں، اور بڑی فتوحات اس کو ملی، بڑے علاقے اس نے فتح کیے تھے اسی لڑائی میں، اور پھر بعد میں ذلیل ہوئی وہ۔ تو لوگ آتے رہتے ہیں، ہر دور میں انہوں نے دعوے کیے ہیں، مگر یہ دور ایسا ہے کہ یہ سپورٹڈ ہے، یہ گروہ جو ہے سپورٹڈ ہے نان مسلمز کی طرف سے، اور خوب ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ لوگ اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں مسلمان ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں۔ جب ملک کا ایک قانون ہے تو اب قانون ہی نافذ کرے گا، قانون ہی اپنے آپ کو ان کی، یعنی قانون ہی طاقتور ہو کے ان کو اپنی گرفت میں لے گا۔ ہم چونکہ انڈیویجول ہیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، ہم زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ کو قانون کے مطابق شکایت کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہو رہی ہے، آپ مہربانی کریں ان کو ٹھیک کریں، بس قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے، اور گورنمنٹ کو ہم مانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علماء جو ہے نا، وہ اگر فتویٰ دیتے ہیں کہ بھئی غیر مسلم گورنمنٹ ہے تو پھر ہم مانیں گے، یونینیمسلی وہ فتویٰ دیں، انڈیویجول کا فتویٰ نہیں چلتا، سمجھ آئی نا؟ کسی کو کافر بنانا ہے تو اس کے لیے بالاتفاق فتویٰ دینا پڑتا ہے، ایک دو کے کہنے سے وہ فتویٰ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ کوئی مسئلہ
یہ معمولی نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کفر اور اسلام کا. تو کسی کو کافر قرار دینے کا مطلب بہت، اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنی آپ جماعت سے نکال رہے ہیں، اس کو دین سے نکال رہے ہیں. تو اس کے لیے کوئی فتویٰ ایسا ہونا چاہیے جو بڑا سٹرانگ ہو، اور سارے مسلم سکالر جو ہے نا وہ مل کے اتفاق سے یہ فتویٰ دیں یہ بندہ گمراہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تب جا کے گورنمنٹ خود ایکشن لے، لیکن قانون کو ہاتھ میں ہم نہ لیں. ایسے بندے جو دل سے کہتے ہیں، مثلا نبی علیہ السلام فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، کہتا ہے نماز فرض نہیں ہے، میں نہیں مانتا، ہے مسلمان، آپ نے میں کفر کرتا. لیکن جو یہ کہتا ہے نماز واقعی فرض ہے، مجھ سے یہ کوتاہی ہو جاتی ہے، اور وہ جان بوجھ کے وہ چھوڑ بھی رہا ہے، لیکن وہ مانتا ہے کہ دل سے نماز فرض ہے، میری کوتاہی ہے، میں جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اس بندے کو ہم نہیں کہیں گے یہ کافر ہو گیا. فقط کفر کا مطلب پھر وہاں یہ کریں گے کہ اس نے یہ عمل جو کیا وہ کافروں والا کیا ہے، وہ کافر خود نہیں بنا بلکہ کافروں والا عمل کیا ہے اس نے. ہو سکتا ہے اللہ بعد میں اللہ سے توبہ کر لے، اللہ مجھے معاف کر دو، میں نے نماز نہیں پڑھی تھی، جان بوجھ کے چھوڑ دی تھی. ہم میں کتنے لوگ ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتے ہیں؟ اگر یہ فتویٰ دے دیں تو کوئی مسلمان رہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں رہتا. تو اس لیے دو معنی اس کے کرنے پڑیں گے. ایک جان بوجھ کے واقعی اس کا یہ عقیدہ ہو کہ میں نہیں مانتا کہ نماز فرض ہے، مجھے نہیں پڑھنی، تو وہ تو کفر ہے کھلم کھلا. لیکن جو جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، مانتا بھی ہے، مگر وہ جان بوجھ کے چھوڑ بیٹھا ہے، تو کیا اس کو واقعی اس بندے سے ملا دیں جو یہودی ہے، عیسائی ہے، یا بت پرست ہے، یا آتش پرست ہے؟ نہیں. اس کا کئی کہیں گے کہ اس کا یہ عمل جو ہے وہ واقعی ایسا ہے جیسے کافروں کا عمل ہے، کافر نماز نہیں پڑھتے، یہ بھی نہیں پڑھ رہا، بس اتنا کہیں گے، لیکن یہ نہیں کہیں گے وہ مسلمان نہیں رہا. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. کوئی سوال یہ کر سکتا ہے جب اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوگے، مومن نہیں ہوگے، تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ بھائی نہیں، آگے وجہ بتائیے. ختم اللہ، کہ اللہ نے ان کے سین دل میں مہر لگا دی ہے، کانوں پر مہر لگا دی. انہوں نے طے کر لیا کہ ہم نے کفر کو دل سے نکالنا ہی نہیں، طے کر لیا کہ کوئی قرآن سننا نہیں، اس کا اثر ہی نہیں لینا. یہ سیل ہوتی ہے. اور اللہ کے علم میں تھا کہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو بدبخت ہیں، جو کبھی مسلمان نہیں ہوں گے، وہ اسی کفر کی حالت میں ہی مرے ہیں. ابو جہل ہے، امیہ ہے، صفوان کا والد ہے یہی امیہ، اور پھر اس طرح ولید ہے، عتبہ ہے، عتیبہ ہے، شیبہ ہے، یہ سارے بڑے بڑے جو لیڈرز تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ویسے ہی ہوا ہے. اگر ان میں کوئی مومن ہو جاتا تو پھر قرآن غلط ثابت ہوتا. سمجھ آئی نا؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لا یؤمنون، یہ ایمان لائیں گے ہی نہیں. اگر ان میں کوئی مومن ہو جاتا تو قرآن غلط ثابت ہوتا. تو قرآن کی حقانیت کی یہی دلیل ہے کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی وہ اسی حالت میں فوت ہوئے ہیں، اور اسی حالت میں مر کے انہوں نے قرآن مجید کی بات کو غلط ثابت نہیں کیا بلکہ صحیح بات ثابت کی ہے. تو یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. تو یہ دوسرا گروہ ہے. پہلا گروہ مسلم متقی لوگوں کا، دوسرا گروہ ان کا. تو اس لیے اب متقی جو ہیں ان کے ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. وہ اپنے آپ کو مومن کہیں، وہ اپنے آپ کو مسلم کہیں، جب تک ان کے اندر متقی ہونے کی جو صفات ہیں وہ نہیں آئیں گی وہ جنت میں نہیں جا سکتے. اس لیے مومن اور مسلمان اگر گناہ گار ہے، غلطیاں کرتا ہے، تو اللہ چاہے تو اس کو سزا بھی دے سکتا ہے اور چاہے تو اس کو معاف بھی کر سکتا ہے. یہ یاد رکھیے، کافر کا حساب نہیں ہونا کل قیامت کو، کیونکہ وہ تو پکا کافر ہے، وہ تو ڈکلیئرڈ ہے نا کہ اس نے کفر کیا. اب اس کا اللہ کیا حساب لے؟ تو پھر حساب کس کا ہوگا؟ ہمارا ہوگا. حساب کتاب ہمارا ہونا ہے. یا ہم نے کلمہ پڑھا اس کے مطابق ہم چلے کہ نہیں چلے، کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی، یہ حساب ہونا ہے. لیکن جس نے گناہ ہی گناہ کیے ہیں کفر کی بنیاد پہ،
چاہے بظاہر وہ نیکی کیوں نہ ہو، مگر کفر بنیاد ہی اس کی غلط ہے تو اس کو نیکی نہیں ہے، تو اس لیے اس کا حساب نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن حساب صرف ہم مسلمانوں کا ہونا ہے۔ ہم سے پوچھنا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہاں بھائی کیوں تم نے کلمہ پڑھا، یہ گناہ کیوں کر کے آئے ہو؟ تم نے کلمہ پڑھا، تم منافق کیوں بن کے رہے؟ تم دکھاتے کچھ تھے، کرتے کچھ تھے۔ تو یہ حساب ہمارا ہونا ہے، کسی اور کا نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ تو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، الرٹ ہونے کی، کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں، کوشش کریں کہ متقی لوگوں کی جو صفات ہیں وہ ہمارے اندر آئیں، اور ہم خود خدا خوفی کے ساتھ اپنے اعمال کو درست کر کے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں تاکہ کامیابی ہو۔ تقوی کے لیے ایک بنیادی نسخہ میں آپ کو بتا دوں۔ تقوی کو بظاہر خدا خوفی کو مسلط کرنے کا نام نہیں ہے۔ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو جج کریں کہ جب آپ اکیلے ہیں، اکیلے کوئی بھی نہیں آپ کے ارد، آپ کمرے میں ہیں، آپ اس وقت جج کریں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں کیا اس وقت آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں کہ نہیں۔ بس اس وقت پتہ چل جائے گا کہ میں متقی ہوں یا نہیں۔ نماز تو میں پڑھ لیتا ہوں، روزے بھی رکھ لیتا ہوں، لوگوں کو باور کرا دیتا ہوں، لیکن میں جب علیحدہ ہوتا ہوں اس وقت میرے پاس بہت سی شیطانی چیزیں بھی ہیں، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت میں اپنے اللہ کے ساتھ کیسا ہوں؟ اگر میں ٹھیک ہوں تو واقعی میں متقی ہوں، اور اگر میں اس وقت ٹھیک نہیں ہوں تو پھر میں اپنا اندازہ کر لوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بس یہ ایک ججمنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے، سمجھ دے دی ہے، تو ہم اسی کو دیکھیں بس۔ تو یہیں تک کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر ہم کل پڑھیں گے۔ اچھا، جو آج کا ہم نے سبق پڑھا ہے اس کا تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ ہم جو آج کا میں نے بتایا المتقین کی کوالٹیز اور ایک اچھے انسان کے اصول اور ضوابط دنیا میں کیا ہونے چاہیے، وہ ذرا اسی آیت کی روشنی میں، اور جو دوسری آیت پڑھی ہے دوسرے گروہ کو پڑھا ہے، اسی کی روشنی میں ذرا خود کوشش کیجئے، غور کیجئے، اور آپس میں ہلکی پھلکی ڈسکس بھی کر لیجئے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ضرور اس پہ غور کرنا چاہیے، اور پھر اس کی ریزنز تلاش کریں، کیا وجہ ہے کہ یہ ہوتا ہے ہم سے، اور پھر آخر میں اس کا کوئی علاج بھی بتائیں، علاج کیا ہو سکتا ہے، اور علاج ان آیتوں میں بتایا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہرحال آیتیں آج کی اس لیے اہم ہیں، مختصر میں نے بات کی ہے، زیادہ میں نہیں چاہتا میں پڑھاؤں، تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ، تیزی سے آگے بڑھیں گے، لیکن ابھی ابتدا ہے، قابل غور باتیں ہیں، سوچنے کا موقع اللہ ہمیں دے رہا ہے، تو ہم اس پہ سوچیں۔ جزاکم اللہ خیراً، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔